اعلان رسالت پہ بآواز بلند صلوات کی طرف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ للصدق والصفاء والوفاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوشش کریں کہ ایک صلوات با جماعت با آواز بلند تلاوت فرمانے سے ہے تو آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجلس میں روحانیت جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ زحمت نہ سمجھیں تو نظر اللہ نیاز حسین دو قدم منبر کے قریب آ جائیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہے تو تکلیف آپ لوگوں کے لیے، جی ہاں بڑا مشکل ہے قبضے والی جگہ چھوڑنا۔ صلوات پڑھتے ہوئے آپ بھی تھوڑا سا آگے، بیٹا تھوڑا سا آگے تشریف، آج بیٹا آگے آ جاؤ۔ صلوات کوشش کریں بآواز بلند تلاوت فرمانا۔ آگے آؤ۔ اس درود کا صدقہ میں دعا گو ہوں، خلاق کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ مالک بانی مجلس کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کو، مرحومین ملت جعفریہ کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری دعا ہے مالک اس ذکر کا اہتمام کرنے والے، اس ذکر کو سننے والے، سن کے عمل کرنے والے، اس ذکر کو پسند کرنے والے، اس ذکر کی حمایت کرنے والوں کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ آمین کہیے گا، دعا منگوا رہا ہوں مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آمین جو ہے وہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے آمین۔ اللہ جانے کس کے منہ سے آمین نکلے اور دعا پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور ویسے بھی مجلس شبیر میں دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین ابن علی کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ مالک اس ذکر کا صدقہ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، جو روحانی بیمار ہیں مالک انہیں بھی صحت عطا فرمائے، جن کے عقیدے بیمار ہیں مولا انہیں علی ولی اللہ پہ قائم اور دائم فرمائے۔ میری دعا ہے مالک ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، سادات کی اس نگری کو مولا آباد و سلامت فرمائے، سرکار کے فیض و برکات سے ہمارے قلوب کو معطر و منور فرمائے۔ میری دعا ہے مالک سادات کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے، دشمنان سادات کو نیست و نابود فرمائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن، وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، نور اللہ، عزت اللہ، باب اللہ، جنب اللہ، رحمت اللہ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، آیت العظمی، راہبر معظم، ثانی حیدر مثل محمد، آقائے دو جہاں
مالک انس و جان، وارث قرآن، وارث کل ایمان، حجت القائم کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کریں، پچھلے بھی صلوات اگر پڑھ سکتے ہیں تو ساتھ باجماعت۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ذات واجب ہے قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تحقیق آ گئی اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل۔ تسا صلوات بھی بندیاں چاہتے نہیں پڑھی تے انہاں بندیاں داد بھی نہیں دینی، ایویں میں انہاں دی وجہ تو پریشان ہوواں گا کہ مہربانی کرن جے پڑھ سکدیں تے صلوات پڑھ دیں، نہیں تے گھر جان۔ صلوات بابا صلی اللہ محمد۔ بے شک تحقیق آ گئی اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل۔ آیت ربانی میں تذکرہ ہے کسی روشن دلیل کے نازل ہونے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، دعا لینا چاہتا ہوں بزرگوں سے، داد کی بالکل تمنا کوئی نہیں، دعا چاہیے، سیدوں کی لنگری ہے، یہاں سے صرف اور صرف دعا لینے کے لیے حاضر ہوا۔ تذکرہ ہے کسی روشن دلیل کے نازل ہونے کا۔ دلیل ہوتی ہے دعوے کی، دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، دلیل بغیر دعوے کے نہیں ہوتی۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، دلیل بتاتی ہے کہ دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ اور دلیل لازم الملزوم ہے دونوں، پوری توجہ کے ساتھ۔ اگر دلیل میں کوئی عیب ہو تو دعوے میں عیب ہوتا ہے، اور اگر دلیل ناقص ہو تو دعویٰ ناقص ہوتا ہے۔ کوئی معمولی دلیل تو ہے نہیں، برہان ہے، روشن دلیل ہے، بے عیب دلیل ہے، لا ریب دلیل ہے، اور وہ دلیل ہے کہ جسے دلیل اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو علماء کا حق بنتا تھا وہ بتاتے کہ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے، لیکن علماء نے نہیں بتایا کہ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے۔ شیعہ علماء نے تو بتایا، لیکن مسلمانوں کے مولویوں نے نہیں بتایا کہ وہ دعویٰ کیا تھا اور دلیل کیا تھا۔ محراب و منبر سے کی جانے والی گفتگو اور ہوتی ہے، مجلس حسین سے کی جانے والی گفتگو اور ہوتی ہے۔ مجلس سے وہ ملتا ہے جو مسجد سے نہیں ملتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے؟ میرا بیٹا ہاتھ کھول دو، مولا تمہیں سلامت رکھے، داد بے شک نہ دو پر ہاتھ کھول کے بیٹھو۔ جی ہاں، مجلس سے وہ ملتا ہے جو مسجد سے نہیں ملتا۔ مجلس کا مقصد ہوتا ہے دنیا کو بتانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ شاید مجلس کروائی جاتی ہے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، ہرگز نہیں۔ مجلس کا مقصد ہوتا ہے دنیا جان لے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ یہ سامنے والا محلہ یا سیٹاں بدلے تو یا اپنا ارادہ بدلے، جی ہاں، یا تو میرے نال بولو گے تو یا پھر سیٹاں بدلو گے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند ایک مرتبہ، پوری توجہ کے ساتھ۔ حق بنتا تھا محراب و منبر کا کہ وہ بتاتے کہ وہ دعویٰ کیا ہے جس کی کوئی اللہ نے دلیل بنا کے بھیجا، لیکن نہیں بتایا گیا۔ آئے مجلس میں، مجلس بتائے گی کہ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے۔ لیجئے میں دعویٰ بھی بتانے لگا ہوں، بھائی صاحب دلیل بھی بتانے لگا ہوں۔ بندہ وہ چپ رہا جو جدی پشتی شیعہ ہے تو مجھے اس بندے پہ دکھ ہوگا۔ جو میری طرح کا نیا نیا دروازہ آل محمد پہ آیا ہے اس کی خیر ہے، وہ بے شک نہ داد دے نہ تائید کرے، لیکن جس نے اپنی ماں کی گود سے علی اور ولی اللہ سنا ہے اور پڑھا ہے، وہ بندہ اس مجلس میں چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیجئے دعویٰ بھی سنیے، دلیل بھی سنیے کہ دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ،
سلامت رہیں یہ ہاتھ جو حمایت توحید میں بلند ہو رہے ہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد الرسول اللہ. دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، دلیل ہے علی ولی اللہ. سلام حیدری. نہیں، سخیوں کی نگری ہو، سخیوں کے ماننے والے ہوں، اور بندہ اتنی ڈھیلی آواز میں اس میں علی کی تلاوت کرے، یہ تمہارے شایع نشان نہیں. یہ تھوڑی سی اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو آگے آئیں نا ذرا. میں نے نہیں پڑھنا ایسے، آگے آئیں. اٹھے 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 آگے آئیں. مجلس میں روحانیت کا اضافہ ہوگا. تو سمجھ گیا بھائی جی، مہربانی کرو آگے آؤ گے کہ بسم اللہ صلوات پڑھتے ہوئے دو قدم آگے آئیں جی. جھامرہ شریف میں صلوات ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے. ایمانداری سے بتاؤ. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے، سارے بولو محمد الرسول اللہ. دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ لائٹ کے آنے جانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جاتے سارا کام. آپ کی توجہ لائٹ کی وجہ سے نہیں ہے، حسین کی وجہ سے ہے، کیونکہ مجلس امام حسین کی ہے. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد الرسول اللہ. دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، دلیل ہے علی. نہیں، اس جملے سے فضا گونجنی چاہیے. دلیل ہے علی. اللہ کی دلیل کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کی دلیل کو مرتضیٰ کہتے ہیں. بسم اللہ تشریف رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی دلیل کو محمد کہتے ہیں، محمد کی دلیل کو علی کہتے ہیں. مجھے آپ کی چہروں کی زیارت جتنی کو ہو رہی ہے اتنی میرے لیے کافی. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے تمہارے لیے یقیناً کافی. بھری عدالت میں بندہ جا کر کہے کہ میں دعوے کو مانتا ہوں، سلامت رہیں یہ ہاتھ جو حمایت علی میں بلند ہوئے، دلیل کو نہیں مانتا. عدالت کہے گی دفع ہو جا، اگر دعویٰ ماننا ہے تو دلیل بھی مان. پتہ چلا اللہ کو ماننے کے لیے محمد کو ماننا ضروری ہے، محمد کو ماننے کے لیے علی کو ماننا ضروری ہے. اللہ کی دلیل کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کی دلیل کا نام ہے علی. نہیں، بندہ دلیل میں عیب نکالے. عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، داد بے شک نہ دینا پر تائید کرنا. مجھے شک پڑ گیا تم لوگوں کو، تائید نہیں کرو گے تو میں تمہیں کچھ اور سمجھنے لگ جاؤں گا. ہر عدالت کے اندر جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے، ملک صاحب جو دلیل پیش کی جاتی ہے، مخالف وکیل ہمیشہ دلیل کو کمزور کرتا ہے، دلیل کے عیب نکالتا ہے. اللہ دی قسمیں میرے ہاتھ کھول گئے تے تسی بن لین، تسی ہاتھ کھولو، مہربانی کرو. شاید میری گل دی سمجھ نہیں آئی تانوں. ہاتھ کھول کے زندگی ہوئے تک. ہر مخالف وکیل ہمیشہ دلیل کو ناقص ثابت کرتا ہے. محمد کی دلیل کا نام ہے علی. جو علی
حدیث سے نقص نکالتا ہے، حقیقت میں توہین رسالت کرتا ہے۔ اور یہ اب اتفاق ہو چکا ہے کہ جو توہین رسالت کرے وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنت۔ بسم اللہ جی، صلوات پڑھے بآواز بلند ایک مرتبہ۔ پھر سنیں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جائیں کہ لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی دلیل ہے علی۔ اقبال بن کے نہیں بیٹھنا، حسین ابن علی کا ملنگ بن کے بیٹھنا۔ یہاں پہ ایسے بیٹھا کرو جیسے بیٹھنے کا حق ہوتا ہے، یہاں پہ بولا کرو۔ عشق کی بات کہہ رہا ہوں، کتابوں کی بات نہیں، حوالے کی بات نہیں۔ عشق اور چیز ہے، لکھی ہوئی باتیں اور چیز ہے۔ عشق کے قانون میں حسین کی مجلس میں چپ کر کے بیٹھنا گناہ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذکر اس کا ہے جو نوکے نیزہ پہ خاموش نہیں رہا۔ کس غرور میں یہاں چپ کر کے بیٹھے ہو؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ محمد کی دلیل کو علی کہتے، محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ۔ بولو بیٹا، علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے۔ جھامرہ شریف، سخیوں کی نگری، سادات کا ڈیرہ، محبان اہل بیت کا اجتماع۔ تم لوگ ذاکروں کو آزماتے ہو، آج حامد رضا سلطانی تمہارا امتحان لینے لگا ہے۔ میں اس بندے کو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا جو میری بات سمجھ کے اس جملے پر بولے گا۔ جس کو سمجھ نہ لگے بھائی صاحب اس کی چھٹی، وہ بے شک نہ بولے، لیکن جس کو سمجھ لگے وہ چپ کر کے نہ بیٹھے۔ دنیا اگر محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ لیتی، کسی کمینے کو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا پڑتا۔ یہ ہاتھ سلامت رہے جو حمایت علی میں بلند ہے۔ حیدری۔ نہیں، میں جملہ بدل کے پڑھتا ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے پڑھتا ہوں جو مجلس میں بول پڑے۔ چادر لا نا میرا چاند، ایڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں، لا لا چادر لا، چادر لا، تیری زندگی ہوئے، چادر لا۔ جوان ہے، زبان نال بول۔ حسین کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، لعنت ہے اس زبان پہ جو عمر اکمل کے چھکے پہ بولے، علی کے ذکر میں چپ کر جائے۔ سارے مل کے حیدری۔ محمد رسول اللہ کے بعد اگر علی ولی اللہ پڑھ لیا گیا ہوتا، کسی کمینے کو جرت نہ ہوتی جھوٹا نبی ہونے کی۔ دیکھو نا، چلو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، کیونکہ سخیوں کے در پہ تو ہر مسلک والا آتا ہے۔ فقیر کا در ہے، مولوی کی مسجد نہیں۔ جو بندے بولنے کی جرات رکھتے ہیں وہ بولا کرو۔ فقیر کے در پہ ہر کوئی آتا ہے، مولوی کی مسجد نہیں جہاں صرف مولوی کے مرضی کے لوگ جائیں گے۔ یہ حسین کا گھر ہے، فقیر کا در ہے، جہاں آتا ہی وہی ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ بولنے کی کوشش کیا کرو حسین کی مجلس میں، سارے آتے ہو نا۔ چلو آج میں سب کی مشترکہ بات کرتا ہوں۔ سنگیت والوں تھوڑی سی آواز ہی کھول دو، چلو کوئی گال نہیں جی۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت۔ چلے میں آج مشترکہ بات کرتا ہوں، لڑائی والی نہیں، ملانے والی۔ دیکھیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، چکرالوی، ہر مسلک کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو بندے حمایت میں بول رہے ہو۔ ملک صاحب وہ عقیدہ کیا ہے؟ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے، ملک صاحب پوری دنیا کے مسلمان محمد رسول اللہ پڑھنے والے
اس عقیدے پر ایک ہے مولوی دی ٹرین کتھے نہ رکے ختم نبوت والے پلیٹ فارم پہ ضرور بریک لگاتی ہے. جو شیعہ کا عقیدہ وہی سنی کا, جو سنی کا وہی دیوبندی کا, جو دیوبندی کا وہی بریلوی کا. یعنی کہ سب کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں نے کہا تھا نا میں سلام کروں گا اس بندے کو جو جملے پہ بولے گا لو وہ وقت آ گیا جہاں پہ میں نے تمہیں داد دینی ہے, تم مجھے دو چاہے نہ دو, لیکن جو تائید کرے گا وہی سلطانی سے داد لے گا. مسلمانوں کے ہر فرقے کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن ان میں اور شیعوں میں فرق ہے. شیعہ میں اتنی بھی گنجائش نہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. ایسے بولا کرتے ہیں حسین کی مجلس میں. خدا تمہیں سلامت رکھے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. دیکھیں اتفاق ہر مسلک کا ہے. یہ ختم نبوت والا عقیدہ ہر مسلک کا, لیکن شیعوں میں اور دوسروں میں فرق ہے. بندے چوکوں میں کھڑے ہو کے شیعوں پہ ہنستے ہیں. ہنسنا آسان ہے, شیعہ جیسا مذہب تو لے کے آ. ہر ملک صاحب کے بھائی ہر انگلی اٹھتی ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پر. جو اعتراض ہوتا ہے چھوڑ دوں, جو اعتراض ہوتا ہے وہ شیعوں پہ ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا؟ جڑے بندے سمجھتے وہ بولے ہیں ہر انگلی اٹھتی ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ کیا, وہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ. ہماری طرف اٹھنے والی انگلی جس کی بھی ہے اسے اتنا سوچ لینا چاہیے, ایک ہماری طرف ہے, تین ان کی طرف ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے. سمجھ آئی میری گل دی؟ بچیا تین بھی سمجھ آئی ہے؟ تسی راضی بیٹھے ہو؟ ایک ہماری طرف ہے, تینوں ایک لمبے قد علی, نہیں ہون میں جملہ نہ پڑھ سا, پہلو بندیاں دے منہ پڑھ سا, پھر بعد میں جملہ پڑھوں گا, پھر بندوں کے چہروں کی تلاوت کروں گا. جرت رکھتا ہوں ملک آوان ہوں, کتب شاہی کمی کمین ہے نہیں, سیدوں کا کمی ہوں. اتنی جرت رکھتا ہوں منبر چھوڑ کے نیچے آ کے پوچھ سکتا ہوں بتا کس وجہ سے علی کا ذکر میں چوک پہ. مزے کی بات ہے جو انگلی ہماری طرف اٹھتی ہے وہ عام انگلی نہیں, شہادت والی ہے. سلامت رہیں یہ ہاتھ جو علی کے فضائل میں بولے, ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کلندر. ہر اعتراض علی ولی اللہ پڑھنے والے. قبلہ ہمارے کپڑوں پر اعتراض, شیعہ کالے رنگ کے کپڑے پہننے تو پھر اعتراض. بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو؟ اچھا کالے کپڑے پہننے تو مولوی روایت بنا لیتا ہے. کالی کملی والے نے فرمایا کہ کالے کپڑے پہننا جہنمیوں کی نشانی ہے. جیسے پڑھنے والے ویسے سننے والے. جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. عقل انہیں بھی اتنی نہیں کہ مولوی سے پوچھیں جس نے کہا ہے اس کی اپنی کملی کالی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں جو بندے چوپ ہو؟ ہر اعتراض, لیکن مذہب آل محمد جیسا کوئی مذہب تو لے کے آ. بھائی وہ بندے ہاتھ کھڑے کرو جو جدی پشتی شیعہ ہو. جدی پشتی نہ میری طرح نئے والے نہیں, جدی پشتی. شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے جی, کیونکہ وہ نہیں ہاتھ کھڑے کرے. جدی میری طرح جو نوے آئی وہ نہ کرے, جدی پشتی شیعہ. بس ٹھیک ہے. اب جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا نا, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جدی پشتی شیعہ ہیں, اب میں ان سے کہوں گا زمانے میں فخر سے جیا کرو.
کہ تم شیعہ ہو، لوگوں کے پیر چوکوں میں آئے ہیں، تمہارا کعبے میں آیا ہے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی۔ سلامت رہیں یہ ہاتھ جو حمایت علی میں بلند ہے۔ دنیا کو بتایا کرو کہ ہم پہ اعتراض نہ کرو، ہمارے مسلک جیسا کوئی مسلک ہے تو لے کے آؤ۔ دنیا کہتی ہے شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے، شیعوں جیسا کوئی ہے تو لے کے آؤ۔ مسلمانوں کے امام تھے، شیعوں کا امام ہے۔ سارے مل کے ہاتھ چاہ کے بسم اللہ بسم اللہ پیو اچھا بھائی جو شیعہ، بھائی میں شیعہ ہوں نا، دروازہ آل محمد پہ آیا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں سر سجدے میں رکھ کے نہ اٹھاؤں، اسی بات کا شکر ادا کروں کہ مجھے آل محمد کا دروازہ نصیب ہوا ہے، تو میں کما حق کا ہوں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں جس نے امانت میں خیانت نہیں ہونے دی۔ مجھے آل محمد کا دروازہ مل گیا، جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو ایسے شیعہ نہیں ہوا، شیعوں جیسا کوئی مذہب ہے تو لے کے آ۔ دوسرے مسلکوں کے پیشوا پیدا ہوئے ہیں، شیعہ وہ ہے جن کے پیشوا پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ میں اتنی بھی گنجائش نہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی شیعہ تو بعد بری کے تے شالا مر جائے، تے جے کوئی شیعہ ہے تے موٹے ذہن دا وہ بھی کربلا جا کے مر جائے۔ جسے سمجھ آئے گی وہ بولے گا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ شیعوں میں اتنی بھی گنجائش نہیں۔ چلیں آج جامرہ کی دھرتی پہ منبر آل محمد پر کھڑے ہو کے ایک چیلنج کروں؟ نہیں، یہاں بسم اللہ کا معنی یہی ہے کہ کر دے، پکی بات ہے۔ چیلنج میں میرا ساتھ دو گے؟ ویڈیو بن رہی ہے، آواز دور دراز تک جا رہی ہے، پوری دنیا میں لا تعداد ایسے بے غیرت ہیں جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ شیر لاؤ چاہ جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے، کئی پاکستان میں، کئی پاکستان کے باہر کیا یا کوئی نہیں کیا؟ پھر چپ کیوں ہو پچھلو؟ لا تعداد بندوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا، تو کم از کم زبان سے بولنا اگر بات سچی ہو۔ جس کو مذہب آل محمد قبول ہے وہ بندہ چپ کر کے زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کم از کم سر ہلا کے تصدیق کرے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ہاتھ کا پنجہ کھول کے یا علی کہہ کے بتا دے گا کہ اسے فخر ہے کہ وہ علی کا شیعہ ہے۔ پوری دنیا میں لاتعداد لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پر ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ سلامت رہیں یہ ہاتھ، عزادار ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، اس لیے کہ شیعہ ماں بچپن سے اپنے بچے کو پڑھاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ بچہ بچپن سے سنتا آتا ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے جب علی نبی نہیں ہو سکتا کسی بازاری ماں کا بیٹا نبی کیسے ہو سکتا؟ سارے مل کے ہاتھ چاہ کے مل کے ولایت علی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ ختم میری
گفتگو. جو بندہ علی ولی اللہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتایا جاتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے تو صرف ولایت ہے. دنیا علی ولی اللہ پڑھ لیتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں ہے. مولا زندگی صحت عطا فرمائے. بانی مجلس کے رزق میں مولا برکت عطا فرمائے. سیدزادے کا حکم کی تعمیل. ٹوٹے پھوٹے الفاظ، نہ میں خطیب ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میں مقرر ہوں. سیدوں کا کمی ہوں، سیدوں کے گھر کی وکالت کر رہا ہوں. اور شیعوں کو لانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو بتانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مسلمانوں، قتل حسین سے بڑا دکھ ہے ماں کا صحابی کے دربار جانا. کوشش کرے وہ بندہ ہائے کہنے کی جو شیعہ ہے. فضائل تم نے اپنی مرضی سے سنا ہے، جیسے مرضی سنو. مصائب ایسے سننا جیسے سننے کا حق ہے. جب غم حسین کی کوئی کہانی سنائی جائے نا تو ایسے رویا کرو جیسے جوان لاش پہ بوڑھا باپ روتا ہے. یقیناً عزادار ہو، حسین ابن علی کے مہمان ہو، پر میرا گزارش کرنا بنتا ہے کیونکہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں اور ممبر کا کیونکہ کھڑا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا میرا حق بنتا ہے ناراض بھی نہیں ہونا. جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو سر ننگے کر لو. میرا بیٹا ٹوپی اتار لے، سروں سے چادریں اتار لو، ننگے سار ہو جاؤ. مہربانی کرو اگر تکلیف نہ سمجھو تو. مجلس میں ننگے سار بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب محمد کے بیٹے کا امامہ نہیں بچا تیرے سر کی زیب و زینت کس لیے ہے. کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں اپیل کر سکوں. پردے میں بیٹھی اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کو مجلس میں بیٹھا کرو، تمہارے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے. پردے کا خیال رکھا کرو. جب کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی بیٹی بے پردہ مجلس میں بیٹھتی ہے نا، شام والی بی بی رو کے کہتی ہے میری محنت ضائع نہ کر. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے جو بندے رو پڑے. کوشش کیا کرو مرد ننگے سر، بیویاں سر ڈھانپ کے بال چھپا کے. جو مرد حضرات بیٹھے ہو تم کوشش کیا کرو رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لو. رونے والی شکل نہیں بنائی جاتی، سر نیچے کر کے چھپ کر کے بیٹھ جایا کرو. ضروری نہیں کہ مجلس وہی ہوتی ہے جس میں بندے کھڑے ہو کے ماتم کریں، چیخے مار مار کے دنیا روئے. ضروری نہیں. آنکھ سے ایک آنسو بھی آ جائے نا تو جوانوں کافی ہوتے ہیں. آنسو نہ بھی آئے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے. معصوم نے فرمایا ہے، سید الساجدین سے پوچھا گیا مولا جو بندہ آپ کی جد کی مجلس میں آئے روئے نہ، چپ کر کے چلا جائے، معصوم فرماتے ہیں ہم اس کی جنت کے بھی ضامن ہیں. صحابی ٹکر مار کہتا مولا غربت کی انتہا، اس کی جنت کیسی؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے آیا ہے بیٹھا ہے، سوچے گا صحیح اتنے امیر تھے اجڑ کے غریب کیسے. اجرکم اللہ، ہائے کہنے والوں کے گھر آواز. بسم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. یوں تو شیعہ قوم روتی ہے، ٹکرے مار مار کے روتی ہے. زنجیر زن ماتمی عزادار زینت و مجلس کے چیخے مار مار کے روتے ہو. یہ تمہارا چیخ مار کے رونا مجلس میں ضائع نہیں جاتا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ میرے جد کے مصائب میں چیخ مار کے روئے نا اس کی چیخ اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے. جب ہائے کہتے ہو نا مجلس میں تسبیح الہی لکھی جاتی کہ تم نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے. یوں تو روتے ہو اور تمہارے رونے کے لیے کسی ذاکر مولوی کے مصائب کی بھی ضرورت نہیں. بیٹا تصدیق کرنا، رونا بے شک نہ جو سنی بیٹھے ہو،
میرا ایک دوست آرمی کے اندر میجر، لاہور کا رہنے والا، اس نے مجھ سے کہا، کہتا ہے میرے ایک بریگیڈیئر صاحب دوست تھے، اس کے گھر مجلس تھی، کہتا شیعہ پاگل ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا. میں نے کہا کیا پاگل پن دیکھا ہے تو نے شیعہ کا؟ کہتا بریگیڈیئر کے گھر مجلس تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تشریف لائیے گا. کہتا میں بھی چلا گیا. کہتا مجلس ہو رہی تھی، ایک بندہ ہے پڑھنے والا تھا، اس نے آ کے سپیکر صحیح کی ہے تو اس نے کھڑے ہو کے کہا ہائے شام. وہ میجر کہتا ہے بندے جتنے تھے نا، کوئی جرنل تھا، کوئی کرنل تھا، کوئی افیسر تھا، کوئی گھر کے اندر مجلس تھی. کہتا بس اس نے اتنا کہا ہے ہائے شام. کہتا وہ سارے رونے لگ گئے. کہتا میں اٹھا، میں نے کہا یہ پاگل سی قوم ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا. اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے چپ کر کے، اس نے ہائے شام کہا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا شام کا، تجھے پتہ ہوتا تو انہیں پاگل نہ کہتا. اسی شام کی وجہ سے تو حسین کا بیٹا خون رویا. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے جو بندے ماتم کر رہے ہو. حالانکہ شیعہ کے رونے کے لیے قبلہ کسی ذاکر مولوی کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. سیدوں کی نگری ہے، میں سیدوں کا کمی ہونے کے ناطے منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، سو شیعہ مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے چیخے مار مار کے رو پڑتے. یہ ملتان کا سید دھاڑ دھاڑ شاہ مشہور تھا، ہر بندہ اسے جانتا ہے. جو سفر کرتے ہو، مجالس میں جاتے ہو، تمہارے بچوں کو پتہ ہوگا. ملتان کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بی بی نے دوسری بی بی کو آواز دی، زینب جلدی چل شام ہو گئی ہے. کوشش کرو ہائے کہنے کی جو شیعہ بیٹھے ہوئے. حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے. جس نے یہاں ماتم نہیں کرنا اس نے بھی کہاں کرنا. جلدی چل شام ہو گئی ہے. سید تھا نا، نہیں رہا گیا، ٹکر ماری، سر پھٹ گیا. بندوں نے پکڑا، کہا مجھے چھوڑو، ان بیویوں کو بلاؤ. بیویاں قریب آئی، ہاتھ مانگ کے کہتے تیرا نام زینب ہے تو بازار نہ آئی کر. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے جو بندے حسین ابن علی کا ماتم کر رہے ہیں بازار. حالانکہ شیعہ کے لیے ان کے جوان روتے ہیں، ان کے بزرگ روتے ہیں، سنی بھائیوں ان کی مستورات روتی. ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے چھٹی کا، ایک دن ہوتا ہے چھٹی کا. مسلمانوں کے بچے گراؤنڈوں میں جا کے کرکٹ کھیلتے، شیعوں کے بچے فون کر کر کے پوچھتے مجلس کہاں ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ابھی آئیں گے سید اظہار شرازی صاحب، ابھی آ کے منبر پہ آئیں گے، ان سے تصدیق کروا لیجئے. ابھی آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے، ان سے پوچھیں حافظ آباد کا سید، 300 مربع جگہ کا مالک، بیچ بیچ کے حسین کی عزاداری کروائی. کئی شیعہ خاندان جنہوں نے اپنا تن من دھن حسین کے رونے پہ خرچ کیا. تصدیق کے لیے ہائے کہہ دینا. لوگوں کا خوشیوں پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا رونے پہ خرچہ ہوتا. نہ رو نہ ہائے کو، لیکن ایک پیغام سن کے جاؤ. اور یہ پیغام میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہو سکتا ہے تمہاری آخری مجلس ہو، لیکن یہ بات آ جائے گی، یاد رکھنا. ان کی مستورات روتی ہیں مسلمانوں، ان کے بچے روتے ہیں، ان کے جوان روتے ہیں. تم 10 محرم کو قبرستانوں میں مٹیاں ڈالتے رہے ہو، یہ چوکوں میں گلیوں میں ماتم کرتے رہے. تم نے انہیں کافر کہا، انہیں برا کہا، انہیں پاگل کہا. ان کے خرچے تو دیکھو. یہ بیٹیوں کا جہیز نہیں بناتے، حسین ابن علی کے ذوالجناح کا سامان بنا لیتے. شرم آتی ہے تو بے شک ہائے نہ کہنا، اگر بات ٹھیک ہے تو تصدیق کے لیے ہائے ضرور کہہ دینا. یہ بچوں کی شادیوں پہ خرچہ نہیں کرتے، حسین کی مجلسوں پہ خرچہ کرتے. کوئی تو وجہ ہے نا کہ شیعہ قوم اتنا خرچہ کرتی ہے. بس ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. کوئی تو وجہ ہے بھائی جان اتنا خرچہ کرنے کی. کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے حسین ابن علی کی عزاداری پہ.
کئی لاکھ لگ جاتے ہیں مجلس کے اوپر، کئی اشرے کے اوپر کئی اخراجات آتے. ایک وجہ ہے مسلمانوں، وجہ کیا ہے؟ ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی. بیٹی، بولو میرے ساتھ، اس سے بڑا کوئی دکھ ہے؟ اگر کوئی بندہ شیعہ ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے مجھے یہ دکھ نہیں لگتا، تو میں فرمان پڑھ کے سناتا ہوں، مولا سے پوچھ، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں. ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی، بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. جو شیعہ بیٹھے ہو تمہارے ہائے کہنے کے لیے نہیں، تمہارے ماتم کے لیے کافی ہے. ماں 4 گھنٹے، اجرکم اللہ، کوشش کرو ہائے کہنے کی. مولا امام حسین تمہیں ہائے کہنے کا اجر عطا کریں گے. ماں 4 گھنٹے، قبلہ بیٹی کئی گھنٹے. ماں 4 گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. پڑھو جملہ، ماں 4 گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں گئی تھی، ہاتھ کھلے ہوئے تھے. شرم نہ کر، سینے میں ہاتھ مار کے ہائے کہنے کی جرات مانگ مولا سے. ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. جب بیٹی گئی تھی ہاتھ ایسے. اجرکم اللہ، اجرکم، مولا تمہارا ماتم قبول کرے جو عزادار ماتم کر رہے ہو. حسین کی ماں سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. صبح کے بیٹھے ہو حسین کی مجلس میں، اس جملے پہ ہائے کہہ کے بیوی سے دعا لے لینا. ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، بیٹی کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. میں حیدرآباد مجلس پڑھ رہا تھا، آغا علی حسین کنڈی صاحب پیچھے بیٹھے تھے. رو کے کہتے سلطانی ایسے پڑھ جیسے لکھا ہے. میں نے کہا آغا جی بتاؤ کیا پڑھوں؟ آغا جی کہنے لگے سلطانی دنیا کو بتا، ماں بھی زخمی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے. ماں بھی زخمی تھی، بیٹی بھی زخمی تھی، پر فرق اتنا تھا، ماں دربار میں آنے کے بعد زخمی ہوئی، بیٹی دربار میں آنے سے پہلے. ماں کو ایک زخم لگا، چلتا ہوا دروازہ ماں کے اوپر گرا. بیٹی کے زخموں کا حساب کوئی نہیں. کسی نے تازیہ نہ مارا، کسی نے نیزہ مارا. ماتم، ماتم. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. ماں بھی زخمی، بیٹی بھی زخمی. جو سید بیٹھے ہو دل نہ دکھے تو ایک جملہ پڑھوں. حق یہ تھا کہ اس جملے میں میں منبر چھوڑ کے چلا جاتا، جان بوجھ کے رکا ہوں تاکہ حسینیت پہ اعتراض کرنے والا سن لے ہم روتے کیوں ہیں. ماں زخمی ہوئی دربار میں جانے کے بعد، ہائے کہہ دینا جو شیعہ بیٹھے ہوئے ہو. بیٹی زخمی ہوئی دربار میں آنے سے پہلے. اللہ جانے علی کی بیٹی کو زخم کتنے تھے. سمجھ آئیے میری بات کی میں نے کیا کہا؟ آج تیری بیٹی کو ہلکا سا زخم لگ جائے تو تڑپ جاتا ہے. وہ علی کی بیٹی سر سے لے کے پاؤں تک زخمی، بازو بھی زخمی، سار بھی ماتم، سار بھی زخمی. اور بتاؤں علی کی بیٹی کو پہلا زخم کب لگا؟ جب بھائی کی لاش پہ آئی نا، اس سے پہلے علی کی بیٹی کو زخم لگ چکا تھا. سوال کرو کہاں لگا؟ سار میں. جب ظالم نے نیزے سے علی کی بیٹی کی چادر اتاری، علی کی بیٹی کا سر زخمی. اللہ لعنت اللہ.